بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله صاحبان ایمان، آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ ماہ مبارک رمضان وہ بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے کہ جب ہم اس تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور روزے کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، نجات متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، انجام بخیر، عاقبت آخرت کا گھر، آخرت کی سعادتیں متقین کے لیے ہیں۔ لہذا ہر صورت میں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم نے تقوی اختیار نہ کیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور ابدی عذاب ہمارا مقدر بنے گا۔ تو اس لیے اس مقدس مہینے میں ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ حرام کام کوئی ہم سے سرزد نہ ہو پائے، اور کوئی واجب ہم سے اس مہینے میں نہ رہ جائے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ایک دعا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان۔ اس دعا میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، چونکہ ہمیں اس مہینے کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ اگر لوگ جان لیں کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کریں کہ کاش یہ سارا سال ماہ رمضان رہے، پورا سال رمضان رہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے فضل و شرف کو ہم پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے اجتناب کریں جن سے تو نے منع کیا ہے۔ اور اے اللہ، ہماری اعانت فرما، مدد فرما کہ اس کے روزے رکھنے میں، ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے میں، اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو۔ کہ اللہ، اس مہینے میں ہم ان کاموں میں مصروف رہیں جو تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں، اور ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے سے ہماری مدد فرما۔ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں، تو ہماری مدد فرما کہ ہم اس مہینے میں بیہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہیں اٹھائیں۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ حرام کاموں سے نہیں، بلکہ ایسے کام جن کا فائدہ نہیں، حرام نہیں ہے کام لیکن اس کام کا فائدہ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ان نہ فضول چیزوں کی طرف ہم بے محابہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم کو بول کریں۔
یعنی صرف اور صرف ہمارے شکم میں حلال چیز جائے جس کو تو نے حلال کیا ہے، یعنی لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، یعنی وہی باتیں جو تو نے بیان کی ہیں، یعنی قرآن، حدیث اور نیک باتوں کے علاوہ کوئی بات ہماری زبان سے جاری نہ ہو، صرف ان چیزوں سے بجا لانے کا بوجھ اٹھائیں جو تیرے ثواب سے ہمیں قریب کرے، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا ہے امام سجاد علیہ السلام، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ اب یہ جیسے امام نے فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت کو ہم پہچانیں، تو اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس میں روزے دار کی اہمیت کیا ہے، چونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو تو وہ اس کی طرف نہیں بڑھتا اور اس کو اختیار نہیں کرتا۔ جب قدر و قیمت کا پتہ چل جائے تو پھر انسان اس چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ تو اب روزے دار کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، چند ایک باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اس میں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان سب کے لیے کیا ہے، ان سب کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی ذکر ہے، تو اس میں رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اس میں صاححون سے مراد صائمون ہے، روزے دار ہے، یعنی روزے دار ایسے افراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، اور ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور عظیم اجر موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا دسترخوان ہے، کیونکہ اس مہینے میں بندہ روزے دار کیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ عظیم المرتبت ہستی اور وہ ذات اس کی میزبان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا دسترخوان ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا ہے، یعنی کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے، ایسا دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس دسترخوان پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا سوائے روزہ داروں کے۔ وہ دسترخوان روزہ داروں کے لیے ہے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیوں کے اور فرحت کے لمحات ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت جب وہ روزہ دار روزہ افطار کرتا اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی، اور دوسری خوشی اس کو قیامت والے دن ہوگی، جب ایک ندا دینے والا کہے گا این الظائمۃ اقبادہم، کہ وہ لوگ پیاس کی وجہ سے جن کے جگر جلے ہیں، روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے خصوصاً گرمیوں کے روزوں میں تو پیاس کی وجہ سے جگر جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے آج میں ان کو ضرور سیراب کروں گا۔ روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا امام فرماتے ہیں کہ
جو مومن ہے جب رات کو قیام کرے، رات کو کھڑا ہو۔ اس قیام سے مراد کیا ہے؟ آپ نے بھی اکثر سنے قائم اللیل صائم النہار۔ قائم اللیل سے مراد وہ جو رات کو عبادت کرنے والے، قیام فی اللیل رات کو نمازیں پڑھنا۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ہر رات میں 20 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور پھر ہر رات کی بھی ایک مخصوص نماز ہے، اور آخری عشرے میں 30 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ہر رات 20 رکعت عشاء کے بعد پڑھے، اور مغرب اور عشاء کے بعد ہے کچھ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ عشاء کے بعد ہے۔ اگر مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں پڑھ سکتے، خصوصاً جب جماعت کے ساتھ ہے، تو آپ عشاء کے بعد ان نمازوں کو پڑھ سکتے۔ اور اس طرح سے نماز شب ہے، نماز تہجد ہے۔ دیکھیں عام دنوں میں شاید ہمارے لیے یا عام لوگوں کے لیے نماز پڑھنا سخت ہے، لیکن جو ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے لیے سخت نہیں ہے، بلکہ وہ آرام سے اٹھتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو جن کے لیے سخت ہے، ماہ رمضان بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز تہجد پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اٹھتے ہیں سحری کے وقت، کیا ہے؟ اٹھتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں اور نماز تہجد جو ہے وہ ادا کریں۔ اور اس میں اگر آپ کے لیے پوری 11 رکعت پڑھنا مشکل ہے تو آپ 1 رکعت آخری پڑھ لیں، اس کے ساتھ کوئی ملائے تو 2 رکعت نماز اور شفع بھی ساتھ پڑھ لیں، باقی 8 رکعت ہے۔ تو ضرور کوشش کریں، جتنے بھی آپ مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اس خطبہ جمعہ جو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے، ان کی نماز تہجد کو قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے ہے کہ وہ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، صبح آپ اٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور نہیں تو 2 رکعت سے شروع کریں، 1 رکعت سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اس کو آگے کی طرف لے جائیں۔ بہرحال یہ بہترین موقع ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مومن، بے شک مومن جب وہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، یعنی رات کو نماز پڑھتا ہے نافلہ، پھر دن کو صبح کرتا ہے روزے کی حالت میں، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو رات کو عبادت کرے، دن کو روزہ رکھ کے، اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یا تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پھر کوئی گناہ سر نہیں انجام دیتا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اگر کوئی وہ گناہ کرتا ہے تو ان کی وجہ سے اور دن کے روزے کی وجہ سے وہ اس کا گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، وہ کوئی بات اچھی نہیں کرتا مگر اس کی اچھی بات کرنے سے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ روزے کی حالت میں دن کو فوت ہو جائے کاسعد بروح الی علیین، تو اس کی روح کو اعلیٰ علیین کی طرف بلند لے جایا جاتا ہے، اور اگر وہ دن کو زندہ رہتا ہے یہاں تک کہ افطار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوابین میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص اوابین یعنی خدا کی طرف جو رجوع کرنے والے ہیں ان میں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ فضائل ہیں، روزے کے برکات ہیں ماہ مبارک رمضان کی۔ ایک اس میں اور خصوصیت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے روزے داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ ڈیوٹی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے کہ تم نے روزے داروں کے لیے دعا کرنا ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے فرشتوں کو کسی کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا مگر یہ کہ میں اس فرشتے سے اس کی دعا کو قبول کرتا. یعنی یہ خود ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کی دعا قبول ہے. چونکہ دیکھیں فرشتے تو گناہ نہیں نہ کرتے، وہ تو معصوم مخلوق ہے. تو جب اللہ نے خود ان کو حکم دیا ہے کہ روزے داروں کے لیے دعا کرو، تو پھر جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ روزے دار کے حق میں ہے. بس کافی سارے نکات ہیں، لیکن آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ روزے کے درجات ہیں. ایک جو عام روزہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرے، 9 چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے. اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عذاب سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اجر و ثواب ہے وہ شاید اس پر مترتب نہ ہو، سوائے اس کے کہ وہ عذاب سے بچ جائے کہ اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی، ٹھیک. کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ ایسے روزہ دار کہ جو روزے کی حالت میں بس فقط 9 چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، باقی چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے. تو اب کون سا روزہ بہتر ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں صیام القلب عن الفکر فی الآثام افضل من صیام البطن عن الطعام. کہ روزے دار کے دل کا روزہ اس بات سے کہ وہ گناہوں کا سوچے بھی نہ، گناہ کی فکر بھی اس کے ذہن میں نہ آئے، یہ روزہ سب سے بہترین روزہ ہے اور یہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. اور حدیث میں پھر 3 کیٹیگری بنائی ہے روزے دار. فرمایا صیام القلب خیر من صیام اللسان، کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر اور افضل ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے افضل ہے. یعنی ایک روزہ جو اعضاء و جوارح کا روزہ ہو ہمارا، وہ پیٹ کے روزے سے افضل ہے، اور اعضاء و جوارح کے روزے سے افضل بھی ایک روزہ ہے. وہ کیا ہے کہ انسان گناہ کی فکر بھی نہ کرے، اس کے ذہن میں گناہ کی سوچ بھی نہ آئے. یہ سب سے افضل روزہ ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ کم از کم اعضاء و جوارح والا روزہ ہو. ہمارے کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، اور اس سے بھی آگے بڑھے تو پھر ہمارے دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے. پروردگار تو ہماری مدد فرما، ہم اس مہینے میں تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق روزے رکھ سکیں. پروردگار تو ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرما کہ یہ ہمارا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح اور ہمارے ذہن اور فکر کا بھی روزہ ہو. پروردگار جو اس طرح سے روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم.
دو مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت یہ ہے کہ کل کا دن یعنی 10 رمضان المبارک محسنہ اسلام ملکۃ العرب طاہرہ مبارکہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے. اور جتنا بھی ہم اس عظیم بی بی کا ذکر کریں وہ کم ہے، اور ہم اس بی بی کا احسان جو ہم سب پر ہے، جو اسلام پر ہے، جو ہر مسلمان پر ہے، اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اپنے محسن کو یاد کرنا ہمارا حق بنتا ہے. وقت نہیں ہے کہ تمام فضائل اور باتیں بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم کر سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تمام جو الزوجات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے افضل حضرت خدیجۃ الکبریٰ. کوئی بی بی بھی اس مقام کو نہیں پہنچتی جس پر حضرت خدیجہ فائز تھی. اور اس کا اظہار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے کہ یہ روایت مسند احمد بن حنبل سے ہے. خود احمد بن حنبل جو کہ امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اس کو بیان کیا. وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم جب بھی خدیجہ کو یاد کرتے تو ان پر درود بھیجتے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. تو بعض جگہوں پر اور جملے بھی ہیں، لیکن یعنی تو ظاہر ہے اس سے ایک یعنی ان کے دل میں ہوتا تھا کہ کیوں حضور پاک ایسا کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ کس قدر اس کو یاد کرتے ہیں. وہ بوڑھی خاتون تھی، چلی گئی. خدا نے آپ کو اس سے بہتر دیا ہے، اس سے بہتر بیویاں دی ہیں اللہ نے، تو آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا خداوند متعال نے اس سے بہتر مجھے نہیں دیا، اس سے بہتر مجھے عطا نہیں ہوا. کیونکہ آپ فرمایا جب لوگوں نے کفر اختیار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لے آئی. جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے تو اس نے میری تصدیق کی اور میری حمایت کی. جب لوگوں نے میرا اقتصادی بائیکاٹ کیا، معاشی بائیکاٹ کیا، تو اس نے اپنا تمام مال و دولت مجھ پر نچھاور کر دیا. اور خدا نے اس سے مجھے بیٹی عطا کی. کون سی بیٹی؟ اور کہا دوسری بیویوں سے مجھے کچھ نہیں ملا، خدا نے نہیں اولاد نہیں دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا. تو آپ یہ دیکھیں خود اس سے آپ بی بی کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ افضل النساء اہل الجنت، کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ جو بافضیلت عورتیں ہیں ان میں ایک فرمایا خدیجہ بنت خویلد. یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہ، اور مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ، اور آسیہ بنت مزاحم. تو حضرت خدیجہ کا تو مقام و مرتبہ ہے کہ ان 4 عورتوں میں ہے جن کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے.